چیز پر مسلسل بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ اگر ہماری آمدنی ہے تو یہ سام یہاں کھینچ رہا ہے ایک آدمی، یہاں کھینچ رہا ہے ایک آدمی. وہ ایڈمنسٹریٹر کے اس کے طریقہ کار کے اندر تو وہ وضع ہی نہیں کر سکتا نا یہ نظام کہ اس کا ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو جائے. اب یہ فرمائیے سفیان صاحب، سیاسی جماعتیں خوفزدہ ہوتی ہیں، سیاسی پروسیس کو خوف ہے اس سے، یا ڈی سینٹرلائزیشن سے فائدہ ہے سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا مطلب ابھی ہمیں ساری چیزیں جو ہے نا ابھی مرکز کے حساب سے دیکھنی ہے. اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ اس وقت مرکزیت کی ضرورت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے. اور آج کیونکہ دیکھیں ہم مرکزیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب ہمارا موجودہ حکومت کے ساتھ سینٹر، ہاں ہمیں بالکل اسٹرانگ سینٹر کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک مرکز کی طرف ایک دفعہ پھر رجوع کرنا ہے. کیونکہ پچھلے کچھ وقتوں میں ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ کھویا ہے، ٹھیک ہے. کہیں پروونشل اٹانومی کا معاملہ ہم نے سامنے رکھ کر، کہیں احساس محرومیت کو بہت زیادہ ہوا دے کر ہم نے اپنی ایک تو نوجوان نسل کی جو ہم نے تربیت کرنی تھی، مطلب جو مملکت سے وابستگی تھی، جو اس کے پیشنس ہونے چاہیے تھے. اور یہ اگست کا مہینہ ہے اور نوجوان کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرف بڑھنا ہے، ہمیں رجوع کرنا ہے پاکستان کے نظریات سے اور ہر چیز کو کمپیٹیبل کرنا ہے. اس جگہ پہ جا کر سیاستدانوں کے لیے کیا مرکز گریزیت ضروری ہے یا مرکز کی طرف مائل ہونا زیادہ امپورٹنٹ؟ دیکھیں اس وقت تو مرکز سینٹریپیٹل ہونا ضروری ہے، سینٹریفیوگل ہونا ضروری؟ نہیں، اس وقت تو سینٹریپیٹل آپ خود بخود ہو گئے آٹومیٹکلی، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں اور تمام تر اختیارات کے ساتھ موجود ہیں، تو آپ سینٹریپیٹل ہیں. اور اگر آپ سینٹریفیوگل ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے صرف تباہی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے لیے کچھ نہیں بچنے والا ہے. تو پھر صحیح ہے ناظمین کو ختم کیا جائے. نہیں ناظمین نہیں، وہ ایک مطلب ابھی آپ نے سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل کی بات کر دی ہے، تو محور کو چھوڑ کے کوئی مطلب شخصیت یا کوئی قوم بھی پنپ نہیں سکتی. مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی آدمی آ جائے وہ ہمارے لیے منبع سرچشمہ ہدایت ہو جائے. دیکھیں سرچشمہ نہیں ہے، سرچشمہ ہدایت نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ اگر آپ ڈیولیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیولیشن کا جو پیریڈ آپ نے پچھلے 8 سالوں میں دیکھا، مطلب یہ بہت بڑی اچھی اگزامپل ہے، بڑی پازیٹیوٹی تھی اس میں. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اخراجات کا بوجھ تھا، لیکن ٹریلنگ کی جا سکتی ہے، اس کو چھانٹی کی جا سکتی ہے، اس میں اور مثبت مطلب پوزیشنز لے کر آئی جا سکتی ہے. لیکن اگر کہ کیا میں یہ خالی 2 نظام کا کانفلکٹ ہے، مطلب جو ہمارے اسمبلیز ہیں اور اگر یہ ناظمین کے آپس میں کانفلکٹس ہیں، اور اگر یہ خالی سیاسی معاہدے کی طرف چلیں گے تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا. ہم نے تو پبلک کو ڈلیور کرنا ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس نظام کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس میں اور نئی مطلب اس میں امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، تو یہ کسی اور کے مطلب اسکور کے لیے بہتر نہیں ہوگا بلکہ انہی سیاستدانوں کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ ڈلیور کر رہے ہیں، پبلک ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. اب عام انسان کو مطلب وہ 73 کے آئین نہ تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو کسی آرٹیکل کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی انہیں آرڈیننسز کے پاور پتہ ہوتے ہیں. بس جو لاگو ہو گیا، بچہ صبح نکلا آفس سے شام تک پتہ چلے کہ ڈبل سواری آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ لگا دیا گیا، لاگو کر دیا گیا. ان کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے. بیسک مسئلہ یہی ہے کہ انہیں بجلی ملے، کمیونیکیشن ملے اور ان کی ہیلتھ اور وہ تمام جو فیسلٹی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ سے جو وابستہ وہ پوری ہوں. اس نظام کے بیٹھ جانے سے نا عامر صاحب تھوڑے سے پرابلم آئیں گے، اور اس کے صرف کیا میں صرف یہی پرابلم نہیں ہوں گے کہ آپ پبلکلی جو ہے اپنا میرٹ کھوئیں گے. اس کے سب سے بڑے جو نقصانات ہیں وہ آپ کو سیاسی بڑے فریم میں نظر آئیں گے، جس میں آپ کی اسمبلیز آ جاتی ہیں، نیشنل، صوبائی اسمبلی اور سینٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت اچھی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو سیاسی فریم ورک اس وقت ہے، جس طرح سے سیاستدان مل کے ملک اور قوم کے مستقبل کا فیصلہ فرما رہے ہیں، اور جس طرح سے انسٹیٹیوشن سازی یا ناسازی کی جا رہی ہے انسٹیٹیوشنز کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن سفیان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا، اس خدشے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ان کے کہ مرکز کی طرف ساری چیزیں جانی چاہیے، کیونکہ نہیں میں نے سر قطع کلامی میں نے مرکز کی طرف نہیں کہا، انہوں نے کیونکہ لفظ سینٹریپیٹل کا استعمال کیا تھا، مرکزیت کی طرف ان کا مرکز ہے. میں سمجھتا ہوں ایک روحانی اور اسپرچل اعتبار سے یا گولز کے اعتبار سے کہ پاکستان کے مقاصد کیا ہیں، تو یہ تو آئیڈیالوجیکل فریم ورک میں مرکز کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، مگر پریکٹیکل امپلیمنٹیبل فریم ورک میں ٹیکسیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف منی کے اعتبار سے جو مرکزیت پاکستان میں ہے اس نے نقصان بہت پہنچایا.
میں اس میں الیبریٹ کروں گا تو آپ کی گفتگو الگ چلی جائے گی، مگر آپ بلوچستان کے معاملات کو جانتے ہیں، آپ سندھ کی فیلنگ آف ڈیپریویشن جانتے ہیں، فرنٹیئر کی جانتے ہیں. تو اس وقت کوشش سارے صوبوں کی یہ ہے کہ مرکز کا پیسے کے اوپر کنٹرول کم ہو، ڈیولیوشن ہو. جو 1973 کے آئین کے تحت جو کامن کاز تھی نا، جو کامن لسٹ تھی، تو اس کو وہ واپس کیا جائے. جو وعدہ تھا 1973 کے آئین کا 10 سال کے اندر، کنکرنٹ لسٹ ہم واپس کر دیں گے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ٹیکسیشن بھی پروونشل گورنمنٹس کریں اور پھر ایکسپینڈیچر بھی پروونشل گورنمنٹس کریں. تو ایک تو چیز ہے پیسہ آئے گا. اچھا، ٹیکسیشن کے اعتبار سے پروونشل کنٹرول کم ہے، مرکز بہت سارے ٹیکسز دے رہا ہے. اچھا، دوسری بات، اچھا یہ 3 ٹیئرز ہیں اور تینوں کی کیفیت ایک سی ہے. یعنی مرکز جو ہے وہ پروونس کو نہیں دینا چاہتا، پروونس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دینا چاہتا. اٹس دا سیم فیلنگ. اچھا، ٹیکسز کرنے کے اعتبار سے اور ٹیکسز خرچ کرنے کے اعتبار سے، دونوں کے اعتبار سے مرکز کا پروونسز کے ساتھ جو NFC ایوارڈ کا ایشو ہے، وہ بھی ایک چیز ہے جس کو ذرا سا میں اگر پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ پاکستان کے اندر صرف پاپولیشن از دا بیسس. یعنی اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ پنجاب سے کتنا ریونیو آ رہا ہے، سندھ سے کتنا ریونیو آ رہا ہے، بلوچستان سے کتنا ریونیو آ رہا ہے، صرف پاپولیشن از اے بیسس. اچھا، اس بات سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ ایک پروونس انڈر ڈیولپڈ ہے، وہاں زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے، ایک پروونس کا انفراسٹرکچر کمزور ہے، ایک پروونس کے اندر ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے. کسی چیز کا سروکار ہے نہیں جب گورنمنٹ پیسہ خرچ کرنے جاتی ہے. لہذا NFC ایوارڈ کی بھی اہمیت ہے، اور یہ NFC ایوارڈ تو خرچ کرنے کے اعتبار سے ہوا نا، ٹیکسیشن کے اعتبار سے بھی اہمیت ہے کہ سینٹر کیا ٹیکس کر رہا ہے، پروونس کیا کر رہا ہے، اور لوکل باڈیز کیا کر رہا ہے. مطلب یو وانٹ ا بیلنس بٹوین دیز ایکسپینڈیچرز، آل تھری، بٹوین آل دیز تھری، کیونکہ اسی کی بنیاد پر عمارت بنے گی. اچھا، جب یعنی اگر پروونشل گورنمنٹ آئی اور یہ لوکل گورنمنٹ کو ہلاتی رہے گی اور گھسیٹتی رہے گی، اور جب سینٹرل گورنمنٹ آئے گی اور وہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے اختیارات نہیں دینا چاہیں گے، تو یہ اسٹرگل ایک جمہوریت کے اندر بڑا پازیٹو ان پٹ دے سکتا ہے. مگر میں اور آپ الٹا دیکھ رہے ہیں نا کہ جمہوریت آئی ہے بجائے اس کے کہ لوکل باڈیز کو انکریج کرے، یہ آ کر انہوں نے اور بالکل پریڈکٹ. بریک لیں گے، چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں 5 لائن کے ساتھ.